راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا اور بالخصوص PFUJ اسلام آباد پریس کلب ان کی ایگزیکٹو باڈی کا، جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، جو ہمارے سینئر کالیگز اسٹیج پر موجود ہیں، خاص طور پر سینیٹر فرد اللہ بابر صاحب اور ناصر زیدی صاحب، تمام معززین جو یہاں آڈینس میں ہیں، کیمرہ مین، فوٹو جرنلسٹ، رپورٹرز اور ہمارے پولیٹیکل کالیگز، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، سب کو السلام علیکم۔ یہ یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک ایسے پروگرام میں ہوں جہاں ناصر زیدی صاحب جیسے لیونگ لیجنڈز موجود ہیں، اور جیسا کہ فرد اللہ بابر صاحب نے بجا فرمایا کہ یہ کم ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں ان کے عظیم قربانیوں کو اور ان کے عظیم جو ان کے ساتھ داستان گزری ہے اس کو ہم یاد کریں اور انہی کی زندگی میں انہیں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کریں۔ تو یہ ایک بڑا عمدہ قدم ہے جو آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، اور پہلے بھی کراچی کے اندر بھی ناصر صاحب ہم آپ کی اس قربانی کا ذکر کرتے آئے کئی عرصے تک، اینڈ یو ٹرولی انسپائرڈ می ان مائی جرنی، بیکاز میں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بھی سنبھالا اور وہاں پر بھی میں کافی ایجوکیٹ ہوئی۔ آپ لوگوں کی مثالیں ناصر زیدی صاحب کی ہو، اقبال جعفری صاحب کی ہو، ہاشمی صاحب ہوں یا خان صاحب مسعود اللہ خان صاحب ہوں، آپ لوگ ہمیشہ ہمارے لیے، میرے لیے خاص طور پر ایک رول ماڈل رہے ہیں، اور یہ میرا اعزاز ہے کہ میں خود فزیکلی آپ لوگوں سے مل سکتی ہوں، آپ لوگوں کو سن سکتی ہوں، اور آپ لوگوں کے اعزاز میں آپ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو تقاریب منعقد ہوتی ہیں اس میں شرکت کر سکتی ہوں۔ سو آئی ایم ٹرولی گریٹفل، بہت شکریہ۔ دیکھیں، حالات یقیناً بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، میں سن رہی تھی اپنے تمام تر ساتھیوں کو بڑے غور سے، اور بہت ہی اہم باتیں یہاں کی گئی ہیں۔ جرنلزم آپ لوگ سب سمجھتے ہیں مجھ سے بہت زیادہ، آپ جرنلزم سمجھتے ہیں، اور یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ آج کی تقریب میں زیادہ تر جرنلسٹ ہی بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی بحث ہے آج کل کہ جرنلسٹ کون ہے اور جرنلزم کون کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے۔ اور اگر آپ جرنلزم کی تعریف اٹھا کے دیکھیں تو صحافی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عوام کو درست، غیر جانبدار اور بروقت معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ باخبر فیصلے کر سکیں۔ تو فیصلے باخبر ہوں، اس کے لیے جو پری ریکویزٹ ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ ایک سچا صحافی ہی کر سکتا ہے۔ میرا اشارہ تو کچھ سو کالڈ صحافیوں کی طرف بھی ہے جو آپ کی صفوں میں ہیں، لیکن میں ان کو صحافت سے دور سمجھتی ہوں۔ آپ لوگ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، آپ لوگوں نے پاکستان میں جرنلزم کے پروفیشن کے ساتھ نبھایا ہے، آپ لوگوں کی کہانیاں یقیناً آئیڈیل نہیں ہیں، دردناک ہیں، افسوسناک ہیں، اور اس پر میں جتنا بھی دکھ کا اظہار کروں وہ کم ہوگا، بٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہی بات ناصر زیدی صاحب نے کہی کہ جس وقت زبان کھولنے کے لیے اپنی آزادی کے اظہار کو استعمال کرتے ہوئے جہاں جرنلسٹ نے کوڑے کھائے، وہاں سیاسی کارکنوں نے بھی تشدد کو فیس کیا، اسے جھیلا۔ آج بھی ہم یہ مثالیں قومی اسمبلی کے فلور پر دیتے ہیں، کچھ نادان ساتھیوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کے املاک کو نقصان ہم نے نہیں پہنچایا، پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں نے اپنے آپ کو جلایا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے کمیٹڈ پولیٹیکل ورکرز ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی پولیٹیکل ورکر
کی سوچ کلیئر تھی اور اس وقت بھی جرنلسٹ کی سوچ کلیئر تھی، اور آج بھی جو صحیح معنوں میں پولیٹیکل ورکر ہے وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے کیا رائٹس ہیں اور وہ کس طرح انہیں ایکسرسائز کرے، اور آج ایک صحافی بھی یہ جانتا ہے۔ گو کہ سفر کٹھن ہے، اس وقت کے چیلنجز الگ تھے، آج کے چیلنجز الگ ہیں، لیکن میں اس فلور پر، اس فورم پر اپنے ان ساتھیوں کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ یہ جدوجہد جتنی آپ کی ہے اتنی ہماری ہے، اور یہ یقین بھی دلانا چاہتی ہوں کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی آواز ان ایوانوں میں موجود ہے، وہ پولیٹیکل کارکنان کے حقوق کے لیے اور جو ہمارے ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کے حقوق کے لیے اٹھتی رہے گی۔ تو یہ میں آپ سے گزارش بھی کروں گی کہ جو کچھ یہاں کہا گیا، میں چاہوں گی کہ اس پر ہم آگے بھی کوئی نشست رکھیں، اس تقریب کے علاوہ بھی ہم بات کریں اور کچھ اہم نکات ہم فارمولیٹ کریں اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کر، جن کو کہ ہم انفارمیشن منسٹری کو بھی، منسٹر جو انفارمیشن کے ان کو بھی آن بورڈ رکھیں، ایوان میں بھی ہم ان کا ذکر کریں، کیونکہ اب جو ڈھانچہ بن گیا ہے وہ کوپریٹ سیکٹر زیادہ اور صحافی بطور مالکان کم ہے۔ تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، اور بڑی خوبصورتی سے شہریار صاحب نے یہ بتایا کہ آج میں کس کا رونا روں اور میں کس تکلیف کا اظہار کروں، کیا میں اپنے اوپر لگائی گئی قدغنوں کا اظہار کروں یا اپنے ساتھ مالکان کی جانب سے ہونے والے رویے کی دہائی یہاں پر دوں؟ تو یہ حقیقت ہے۔ اور جب میں انفارمیشن منسٹر تھی تو اس وقت بھی میں نے ایک کوشش شروع کی تھی کہ اگر کوئی بھی ہم پیکیج دیتے ہیں میڈیا مالکان کو گورنمنٹ کی طرف سے، تو اب ہم ان پر یہ شرط بھی عائد کریں یا کنڈیشن کریں، لنک کریں کہ آپ کو جو پیکیج گورنمنٹ دے گی فار اینی کائنڈ آف پروموشن، اس کو ہم صحافی جو آپ کا ورکنگ جرنلسٹ آپ کے ادارے میں کام کرتا ہے اس کی ویلفیئر سے لنک کریں گے۔ اور ویلفیئر کیا؟ اس کی تنخواہ، بر وقت اس کی تنخواہ سے ہم اسے لنک کریں گے۔ تو یہ ایک ادنا سی کوشش تھی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر آج بھی یہ کوشش یہاں اسلام آباد کے اندر یہ کی جائے وفاقی سطح پر تو یہ مناسب کوشش ہوگی، اور اس کے لیے ہم سینسٹائز کریں گے انفارمیشن منسٹر کو، ان کی منسٹری کو، کہ آپ بے شک جو بھی ڈیلنگ کرتے ہوں، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ کے دیے گئے جتنے فنڈز ہیں یا جتنے رقوم آپ خرچ کرتے ہیں پروموشن کے لیے، اس میں ایک عنصر جو بڑا اہم ہے ورکنگ جرنلسٹ کا ہے اور ان کی ویلفیئر کا ہے۔ وہ آپ سے مزید کچھ نہیں مانگتے، وہ صرف اپنی محنت کا اجر مانگتے ہیں، اور ان کی محنت کا، ان کی انتھک محنت کا اجر ان کو ملنا بھی چاہیے اور بر وقت ملنا چاہیے۔ یہ سن کر دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ 2 ماہ 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی صحافی کو اس کے کام کی تنخواہ نہیں ملی، وہ اپنے کام کی تنخواہ مانگ رہا ہے، وہ اور کسی چیز کی تنخواہ نہیں مانگ رہا۔ یہ چیز اسلام کی روح سے بھی غلط ہے، انسانیت کی روح سے بھی غلط ہے، اور قوانین کی بھی روح سے غلط ہے۔ لہٰذا میں یہ آپ کا پیغام انفارمیشن منسٹری کو ضرور پہنچاؤں گی، اور اس بات کا ہم تذکرہ ضرور کریں گے نیشنل اسمبلی اور اپنے جو سینٹ میں ہمارے ساتھی ہیں ان سے بھی ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ یقیناً آج ہم یوم اظہار عزم منا رہے ہیں، یعنی کہ اظہار کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس عزم سے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی قربانیوں کو رنگا نہیں جانے دیں گے، اپنی جدوجہد کو کا زیاں نہیں ہونے دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یوم تشکر بھی ایک 2-4 دنوں سے مستقل منا رہے ہیں۔ جس طرح کہا گیا کہ پاکستان کی جو کامیابی ہے اس کو منا رہے ہیں، جو سیز فائر ہے اس کو ہم ویلکم کر رہے ہیں، اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔
قطعاً ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ کشیدہ حالات ہوئے دو پڑوسی ممالک کے درمیان، اور وہ دو پڑوسی ممالک جو نیوکلیئر پاور ہیں. اور جب نیوکلیئر پاور پاکستان کی ہم پروگرام کی بات کریں تو زیدی صاحب بھی ایگری کریں گے کہ آج اس کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے تو صرف اور صرف شہید پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے. تو آج یہ تسلیم سب کو کرنا ہوگا کہ جب اس لیڈر نے یہ کہا، اس کی سزا اسے ملی شاید، لیکن اس نے پاکستان کو نیوکلیئر استحکام دیا، اسٹرینتھ دی، جس کے بلبوتے پہ آج پاکستان اس خطے میں گو کہ ہماری جس طریقے سے کہا گیا کہ ہماری آبادی، ہمارا سائز، ہمارے ریسورسز اتنے نہیں بھی تھے، لیکن ہماری نیوکلیئر کیپبلٹی اور ہمارے جذبے نے ہمیں کامیاب کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم یقیناً تمام لوگوں کو، چاہے وہ پاکستان کی عوام ہو، چاہے وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز ہوں، چاہے وہ پاکستان کا سپاہی ہو، چاہے پاکستان کا بچہ ہو، چاہے پاکستان کا میڈیا ہو، سب خراج کے مستحق ہیں، کیونکہ پاکستان کے میڈیا نے بالخصوص بڑا پروفیشنل رول ادا کیا. جب ہم بھارت کے میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہ مکمل سپانسرڈ میڈیا تھا. وہ صرف، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ وہ اس کا جو طریقہ تھا وہ ایک، میں اگر پٹھو میڈیا کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا، وہ طوطے کی طرح لگا رہا اور کہا گیا جو اس نے نشر کر دیا. نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی انویسٹیگیشن، نہ کوئی ویریفیکیشن. اور میں کہوں گی کہ جس ڈھٹائی سے فیک نیوز پروپیگنڈا بھارت کے مین سٹریم میڈیا نے پھیلایا، وہ بھی جرنلزم کے فیلڈ میں بدترین مثال ہے. اور اگر ہم کسی بدترین یلو جرنلزم کی مثال آج دنیا میں دے سکتے ہیں تو وہ بھارت کے مین سٹریم میڈیا کی دے سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو اچھی چیز ہوئی پاکستان کے اندر، جہاں آپ کا پاکستان کا میڈیا میچور اور پروفیشنل نظر آیا، وہاں جو بر وقت ٹویٹر کے اوپر سے بین ہٹا، وہ بھی قابل تعریف ہے. اور یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اس بین کے ہٹنے سے ہی پاکستانی عوام پروپیگنڈا کو اور فیک نیوز کو کاؤنٹر کر سکی. پاکستان کا جرنلسٹ اس فیک نیوز کو کاؤنٹر کر سکا، اور بر وقت کاؤنٹر کرنے کی وجہ سے بھارت کے میڈیا کو معافی مانگنی پڑی. تو یہ جب آپ آزادی دیں گے تو یہ آزادی اچھی چیز کام کے لیے، بہتر کام کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. میں اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ آج کے دور میں جو کہ پروپیگنڈا کا دور ہے، نیوز کا دور اتنا نہیں ہے جتنا بدقسمتی سے پروپیگنڈا کا دور ہے، وہاں غلط پرسیپشن، غلط نیوز کو بنایا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی جو پرسیپشن ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پوری جہاں جہاں بھارت نے کوشش کی ہے وہاں غلط پرسیپشن بنائی گئی ہے. بھارت کا اس وقت جو گول ہے، جو مودی سرکار کا گول ہے، وہ پاکستان کی غلط پرسیپشن قائم کرنا، اسے مضبوط کرنا ہے. جہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں عورتیں جو ہیں انہیں کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں بند ہیں، قید ہیں، اور جو نکلتی ہیں وہ سختیوں کے ساتھ اور لمیٹیشنز کے ساتھ نکلتی ہیں. تو گاڑی چلانا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے تو ایک سٹون ایج کا ایک منظر نامہ بنایا ہوا ہے کہ یہ ہے پاکستان کی عورت اور یہ ہے پاکستان کا معاشرہ. میں سلام پیش کرتی ہوں پاکستان کی ان آوازوں کو جنہوں نے بھارت کے اس غلط پروپیگنڈا کو ایکسپوز کیا ہے، ہر لیول پر، ہر سطح پر ایکسپوز کیا ہے. افسوس تو مجھے یہ ہوا دیکھ کر زیدی صاحب کہ بھارت کے بڑے نام نہاد تو جرنلسٹ تھے ہی تھے، لیکن بڑے نامور جرنلسٹ نے بھی غلط پروپیگنڈا پھیلایا، بنایا اور اسے پھیلایا
جس میں انہوں نے 1990s کا جو بغداد ہے اس کو دکھا کر کہا کہ یہ کراچی کا پورٹ تباہ ہو گیا. تو میں تو اس شرمناک یلو جرنلزم فرام دی انڈین سائڈ اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. اور بار بار ہمیں یہ احساس آپ نے دلایا کہ یو آر اے مچ بیٹر میڈیا اینڈ وی ور فارچونیٹ ٹو ہیو ریزنیبل اینکرز ان پاکستان. کیونکہ میں تو کہتی تھی کہ اگر بھارت میں کوئی ٹی وی کھولتا ہے تو سوائے سر کے درد کے اسے کچھ نہیں ملتا. اور پھر بھارت میں ہی لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ مطلب انڈین میڈیا از گاربیج. تو یقیناً آپ کو اتنا بکنا نہیں چاہیے جب آپ اصول کی بات کریں. اور اسی کے ساتھ میں آج کچھ چیزیں یاد بھی آ رہی تھی مجھے. پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دور بھی وہ ایک جو بل آیا جس کی ہم نے بڑی مخالفت کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے شانہ بشانہ تھے, اپنی والدہ کی طرح وہ جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ کھڑے تھے. اور آپ کا اسٹرگل اور اپنا اسٹرگل جو ہم نے ہمیشہ ایک ہی سمجھا ہے, ہم نے اس میں کبھی تفریق نہیں کی. اگر آپ کی زباں بندی ہے تو سمجھے ہماری زباں بندی ہے, اگر آپ پر ٹارچر ہے تو سمجھے ہم پر ٹارچر ہے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی بل آئے اس میں اگر کہیں میڈیا کے دوستوں کا ذکر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر ہم آپ کا انپٹ لیں. آپ کو یاد ہوگا زیدی صاحب کہ جب ہیومن رائٹس کمیٹی کو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیڈ کر رہے تھے تو اس وقت بھی جب پیکا کے اوپر امینڈمنٹس آ رہی تھیں تو آپ کو مدعو کیا گیا تھا, حامد میر صاحب کو بلایا گیا تھا, آئی تھنک اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں میڈیا سے جو بڑے نمایاں نام ہیں ان کو وہاں مدعو کیا گیا تھا کہ آپ آ کے اپنا انپٹ دیجئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی, کوشش جاری رکھنی چاہیے جو ہم نے رکھی. اور اب بھی جو پیکا کا بل آیا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے, میں یہ آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں اس جماعت سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن چونکہ ایک حقیقت ہے تو بیان کرنا ضروری ہے کہ جو مسودہ ہمیں دیا گیا تھا وہ ہمیں قابل قبول نہیں تھا. ہم نے اس مسودے میں اپنی تجاویز دی. گورنمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ جو تجاویز پیپلز پارٹی دے رہی ہے وہ بطور امینڈمنٹ نہ دے, ہمارے بل میں پہلے دے دے تاکہ ہم اس مسودے کو ان کی امینڈمنٹس کے ساتھ لے کر آئیں. لیکن ابھی بھی اس میں گنجائش ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن سب سے بڑی گنجائش یہ ہے کہ آپ کو ساتھ بٹھا لیں. اور آپ نے اچھی ورک صاحب نے بات کی کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کے صحافیوں کی بھی پروٹیکشن ہو, ان کے لیے بھی جو غلط کیمپین چلائی جاتی ہے اس کو بھی روکا جائے. اور وہ ایسی ہی چیزوں سے روکا جا سکتا ہے بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ فریڈم وداؤٹ رسپانسبلٹی از اے لائسنس. So you cannot give license to everybody to abuse the freedom. Freedom بہت اچھی بات ہے پر freedom with responsibility بہت ضروری بات ہے. تو اس کو انشور کریں کہ سوسائٹی کے اندر کچھ ریگولیشنز ہوں, لیکن وہ ریگولیشنز اسی وقت اچھی لگتی ہیں جب اسٹیک ہولڈرز کا انپٹ اس میں شامل ہو. میں خود یہ, کیونکہ شرار صاحب نے ایک بات کہی اور درست بات ہے کہ جی بالکل روکا جاتا ہے کئی چیزوں کے اوپر آپ کو, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اداروں کا نام لیا اور آپ نے کہا کہ عوام کے جاننے کا جو حق ہے عوام وہ مانگتی ہے اور آپ سے مانگتی ہے, اور کچھ قدغنیں آپ پہ لگائی جاتی ہیں کہ فلانی فلانے لوگوں پہ نہ لکھیں نہ بات کریں. لیکن وہ قدغنیں ایک خاتون پولیٹیشین کے لیے نہیں لگائی نظر آئی کسی ایک آئی ول سے, میں اسے صحافی نہیں کہوں گی یا صحافت نہیں کہوں گی, نام نہاد کسی صحافی نے یہ کہہ دیا کہ شازیہ مری کے گھر میں اتنا پیسہ ملا وداؤٹ ایویڈنس, وداؤٹ پروف, اینڈ آئی ہیڈ دا رائٹ ٹو سینڈ ہم اے لیگل نوٹس. اینڈ دین جس شخص نے اس جھوٹی بے بنیاد خبر کو پروموٹ کیا, ری پوسٹ کیا, میں نے ان سب کے اوپر لیگل نوٹس لیتے ہوئے ان کو لیگل نوٹس کی کاپیز بھجوائی. So yes, I agree with Sir
یہ کیمپینز آپ لوگوں کے خلاف بھی ہوتی ہیں، آپ تو اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے اور ناجائز ہوا ہے، اور آپ سوچیں کہ آج تک مجھے یہ جو چیزیں وہ دھونی پڑ رہی ہے بے قصور ہو کر، بے گناہ ہو کر، اور یہی بابر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، شاید یہ سچ بولتے ہیں تو ان پر بھی کوئی کیسز بنا دیے گئے ہیں۔ بابر صاحب جو پچھلے 10-15 سال سے کوئی آفیشیل کیپیسٹی میں کام نہیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایک بے بنیاد کیس بنا دیا گیا ہے۔ a man of his age and integrity, it's shameful, it's shameful۔ تو نہ شازیہ مری رکے گی بات کرنے سے، نہ فرحت اللہ بابر صاحب رکیں گے، and I assure you کہ جہاں جہاں ہماری ضرورت آپ کو محسوس ہوگی، ہم جس بھی کیپیسٹی میں ہوں گے، گو کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہیں، نہ اس کی کابینہ میں ہیں، لیکن ہم فیڈرل گورنمنٹ کو جو اس وقت سپورٹ دے رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں، لہٰذا میں منتظر رہوں گی کہ آپ لوگوں کی جانب سے اگر کچھ چیدہ باتیں جو یہاں کی گئی ہیں اس کی ریکمنڈیشنز جو مختلف نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ میرے ساتھ یا بابر صاحب کے ساتھ آپ شیئر کیجئے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی آواز بنے جو بنتے آئے ہیں۔ بلاول صاحب کا بھی یہی کنسرن ہے، اور جہاں تک سندھ کی بات ہوئی تو سندھ کے اندر 2010 میں غالباً جب میں انفارمیشن منسٹر تھی، I don't want to get into the details، میں جانتی ہوں صحافیوں کے حالات میں بخوبی واقف ہوں، میں بھی دیکھتی رہی صحافیوں کو اپنے دفتر میں جب وہ آتے تھے ان سے ملتی تھی، میں جانتی ہوں یہ تکلیف، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس وقت ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کا قیام کیا، اینڈ دس واز اونلی ٹو ہیلپ ڈیزرونگ جرنلسٹ۔ ہم نے اس کو قائم کیا تھا 10 ملین روپیز جو تھے کی رقم سے، اور پھر اس میں الحمدللہ اضافہ ہوتا گیا، اور سوچ اور نیت یہی تھی کہ ہم جو ڈیزرونگ جرنلسٹ ہیں، جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشواری ہے یا بے روزگاری کا سامنا ہے یا کسی اور ضرورت کے پیش نظر انہیں اسسٹنس چاہیے، تو ہم نے ان کی اسسٹنس کے لیے اس فنڈ کو قائم کیا، جو آج بھی قائم و دائم ہے، اور اس میں ہر برس جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کمیشن وہاں قائم ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں، وائلیشن رائٹس کی تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ جہاں جو گورنمنٹ ان پلیس ہے وہ اس پر ایکشن کیا لیتی ہے۔ تو یہ میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں حکومت ہے وہ کبھی ایکشن لینے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ بالکل صحافیوں کا ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ زیادتیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ہماری جدوجہد ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری جدوجہد ہے کیونکہ یہ زیادتیاں ہیں، لیکن ان زیادتیوں کو کنڈیم کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا، اور جو ہمارے صحافی برادری کے جو ہمارے بہادر جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ بھی پیپلز پارٹی اپنا فرض سمجھتی ہے۔ میں نے بھی بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں آج بھی صبی الدین غوثی صاحب کو یاد کرتی ہوں، بطوطہ میں انہیں کہتی تھی، جو ہمارے صحافی شمیم صاحب تھے، اور ہمیں وہ رات بھی یاد ہے جب جنرل مشرف نے ایمرجنسی لگائی اور کراچی میں صرف 200 صحافیوں کو مختلف تھانوں میں بند کیا، اور میرا بھی، میں سمجھتی ہوں مجھے یہ اعزاز حاصل تھا کہ میں ان تھانوں میں گئی اور اپنے ان صحافی دوستوں کا میں نے وہاں بھی ساتھ دیا۔ تو یہ ہماری ایک سملر یا سیم جدوجہد ہے، یہ ختم تو نہیں ہوگی، مگر کوشش یہ کریں گے کہ اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں ہم کچھ اچیو ضرور کریں۔ اگر ہم نے کچھ کالے قانون روکنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور کچھ قانون جو ہو گئے اس کے پروسیجر صحیح طرح فالو نہیں ہوئے ہیں، جس کی جدوجہد آج بھی ہو رہی ہے، تو میں آپ کو شور کراتی ہوں، ہم آپ کی آواز بنتے ہیں وہاں، یہ آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے، کیونکہ یہ جو اظہار ہے، جو ہمیں اظہار رائے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا ہے،
جو زبان انہوں نے ہمیں دی ہے اس کی بندش پیپلز پارٹی کو ہرگز قبول نہیں ہوگی. بہت شکریہ ایک بار پھر آپ نے یہاں مدعو کیا. اینڈ تھینک یو ملائکہ فار ریمائنڈنگ می واٹ آئی ڈیڈ ان پیکا ٹائم. جب آ رہا تھا 9 10 گھنٹے کی میراتھن میٹنگز اٹینڈ کی ہیں. بیزار ہو گئے تھے مجھ سے اس وقت کی حکومت والے, لیکن حق کی بات ہم نے نہ کبھی پہلے کرنے سے کمزوری کا اظہار کیا ہے نہ آج کرتے ہیں. جو سچ ہے وہ بولیں گے اور بولتے رہیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت مہربانی. میں ایک مرتبہ پھر اپنے معزز مہمان جناب فرت اللہ بابر صاحب, شازیہ بری صاحبہ, ناصر زیدی صاحب, اس طرح ہماری ایک اور مہمان ملائکہ صاحبہ, شہریار صاحب اور سارے جتنے ہمارے مہمان آئے ہیں, میں سب کا دل کی عطاکاریوں سے مشکور ہوں, RIU کی طرف سے, اپنی قیادت کی طرف سے. اور ایک مرتبہ پھر دعا کرتے ہیں کہ جن ساتھیوں نے آزادی کی اس جدوجہد میں, گزار رائے کی آزادی میں اپنی جانب کے نذرانے پیش کیے, اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے. اور جو